دجال اس وقت کس جزیرے میں قید ہے؟ وہ چند لوگ جنہوں نے دجال سے ملاقات کی، وہ لوگ اس جزیرے پر کیسے پہنچے؟ کیا آج بھی کچھ لوگ دجال سے رابطے میں ہیں؟ وہ پراسرار جزیرہ کہاں ہے؟ آج گوگل میپ میں یہ جزیرہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ ہم اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے۔ دجال وہ فتنہ ہے جس کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے اپنے اپنے امتوں کو آگاہ کیا۔ یہ قیامت تک کا سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ دجال شیطانی قوتوں کا حامل ہوگا، دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا اور ان کے ذریعہ دنیا میں تباہی مسلط کر دے گا۔ دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں ہے؟ اس کے متعلق ایک عجیب و غریب روایت احادیث کی کتابوں میں ذکر ہوا ہے۔ لہٰذا حضرت فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ تمیم داری پہلے نصرانی آدمی تھے، وہ آئے اور مسلمان ہو گئے اور مجھ سے ایک قصہ بیان کیا ہے جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ تمیم داری نے بتایا کہ وہ ایک بڑی کشتی پر سوار ہوئے جس پر سمندر میں سفر کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جذام کے 30 آدمی اور تھے۔ سمندر کا طوفان ایک ماہ تک ان کا تماشا بناتا رہا۔ آخر کار سمندری سفر کے دوران مغرب کے جانب ایک جزیرے پر ان کی نظر پڑی جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ جب وہ اس جزیرے پر گئے تو انہیں جانور کی شکل کا ایک چیز نظر آیا جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا، کمبخت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولا، میں دجال کا جساسہ یعنی جاسوس ہوں۔ اس گرجے میں چلو، وہاں ایک شخص ہے جس کو تمہارا بڑا انتظار ہے۔ ہم لپک کر اس گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے قبل ہم نے اس جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت ہی مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے کہا، تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کو میرا پتہ لگ ہی گیا، اب تم بتاؤ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور ایک ماہ تک رہا، اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتا کہ بیسان کے کھجوروں میں پھل آتا ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہیں آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا بحر کبریا کے بارے میں بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، بہت ہے۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب کہ اس میں پانی نہیں رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا، زغر کے چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ اور کیا اس بستی والے اس کے پانی سے کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس کے پانی سے کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اچھا نبی امی کا کچھ حال سنا؟ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گردنوا پر غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا، سن لو کہ عرب کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ ان کی اطاعت کر لے، اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح الدجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب کہ مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین پر گھوموں گا۔ 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہے گی جس میں داخل نہ ہوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک ممبر پر مار کر فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، بلکہ وہ مشرق میں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کے طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے جس جزیرے پر دجال سے ملاقات کی تھی، اس کا علم آج تک کسی کو نہیں ہو سکا، لیکن اس بارے میں بہت سارے دعوے کیے جاتے رہے ہیں کہ وہ پراسرار جزیرہ کہاں ہے جہاں دجال زنجیروں میں جکڑا قید ہے۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ بحر عرب میں موجود سوکترا نامی جزیرہ ہی وہ جزیرہ ہے جہاں دجال قید ہے۔ یہ جزیرہ نہایت ہی عجیب و غریب مقام ہے۔ جزیرہ سوکترا ملک یمن کا حصہ ہے اور ساحل سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس جزیرے پر موجود چرند و پرند اور بہت سارے درخت باقی دنیا سے بہت مختلف ہے۔ ڈریگن بلڈ ٹری نامی عجیب و غریب درخت بھی اسی جزیرے میں اگتا ہے جس کے تنے سے سرخ رنگ کا عرق نکلتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے اس درخت سے خون بہہ رہا ہو۔
اس کے علاوہ بھی اس جزیرے میں حیران کر دینے والی 700 اقسام کے درخت اور مخلوقات پائے جاتے ہیں۔ اس جزیرے پر ایک پہاڑ بھی موجود ہے جہاں ایک مشہور غار الہوک ہے جو 3 کلومیٹر طویل ہے۔ اتنا بڑا غار پورے مشرق وسطیٰ میں کہیں موجود نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور ایسی جگہ پر ہوگا جہاں سے وہ مشرق وسطیٰ کو متاثر کر سکے گا۔ لہٰذا ان تمام نشانیوں کی وجہ سے لوگ اس جزیرے کو دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ بحر اوقیانوس میں موجود برمودا ٹرائنگل کو ہی دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کمپس کام کرنا بند کر دیتے ہیں، وہاں جانے والے جہاز اور کشتیاں بھی واپس نہیں آتے اور یہاں بہت سارے حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل میں پیرانورمل یعنی جنوں اور بھوتوں سے متعلق واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اس علاقے میں اکثر سمندری طوفان آتے ہیں اور اونچی اونچی سمندری لہریں چلتی ہیں۔ برمودا دراصل کسی ایک جزیرے کا نام نہیں، یہ ایک تکون نما علاقہ ہے جس کے اندر 300 سے زیادہ غیر آباد اور سنسان جزیرے موجود ہیں جہاں آج تک انسانوں نے قدم نہیں رکھا ہے۔ اس برمودا ٹرائنگل پر کی گئی تحقیقاتی رپورٹ کو بھی آج تک شائع نہیں کیا گیا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ دنیا کی حکومتوں کو اس کی اجازت نہیں۔ مشہور مصری محقق داؤد عیسیٰ کے مطابق برمودا تیکون کا ایک بڑا حصہ دجال کے زیر استعمال ہے۔ اس نے باقاعدہ وہاں قلعے نما محل بنا رکھے ہیں جو تکون کی شکل میں موجود ہے۔ تاریخ میں دجال کے جزیرے کے متعلق ایک مشہور دعویٰ عثمانی امیر البحر اور جغرافیہ داں پیری رئیس کا ہے، جس نے خلافت عثمانیہ کے دور میں دنیا کا ایک نقشہ تیار کیا تھا۔ اس نقشے کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک پراسرار مقام کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں اس نے ایک عجیب مخلوق کی تصویر بھی دکھائی ہے جو آدھا انسان اور آدھا جانور کی طرح نظر آتا ہے، جسے لوگوں نے دجال قرار دیا ہے۔ ترکی کے ایک مشہور مصنف قرسان برکان نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ دجال ایک جزیرے میں قید ہے جہاں سے وہ اپنے پیروکار یعنی امریکہ اور اسرائیل کو ہدایات دیتا ہے، اور امریکہ اور یہودیوں کی بحری جہازیں اس جزیرے تک جاتی ہے جہاں وہ اس گرجے میں دجال سے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے، لیکن یہ معلومات اتنی خفیہ ہوتی ہے کہ آج تک کوئی بھی یہ نہیں جان پایا کہ یہ جزیرہ کہاں موجود ہے۔ برکان نے لکھا کہ وہ جزیرہ برمودا تیکون میں ہی ہے، کیونکہ برمودا ٹرائنگل میں ایک ایسا جزیرہ موجود ہے جہاں ایک بڑا گرجہ پایا جاتا ہے اور جہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی وہاں داخل ہونا چاہے تو وہ وہاں سے واپس نہیں آ سکتا۔ یہ جزیرہ کوئی عام جزیرہ نہیں، یہی وجہ ہے کہ گوگل میپ میں اس جزیرے کی لوکیشن نہیں ملتی۔ نیز کئی لوگوں نے یہ دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس جزیرے میں امریکی بحری بیڑے داخل ہوتے ہیں۔ عیسیٰ داؤد نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ دجال زمانہ قدیم سے بحر الکاہل کے ان غیر آباد اور ویران جزیروں میں رہتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئی اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا اب وہ برمودا ٹرائنگل کے قریب ویران جزیروں میں رہتا ہے اور وہاں سے اپنی دجالی قوتوں اور پیروکاروں کے ذریعہ خروج کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یہ جزیرہ بنیادی طور پر دجال کا ہیڈ کوارٹر ہے جہاں سے وہ تمام تدابیر کرتا ہے اور شر پھیلاتا ہے۔ اب ان جزیروں میں دجال کا جزیرہ کون سا ہے، اس کا صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، اور اپنی مقررہ وقت پر اللہ کے حکم سے دجال ان جزیروں سے نکل کر انسانی آبادی کی طرف آ جائے گا، جو ہمارے لیے ایک آزمائش اور فتنہ ثابت ہوگی، جس فتنے سے بچنے کے لیے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں راہ دکھایا ہے۔